اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم۔ آج ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 36 یعنی 36 کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کا ٹائٹل اس طرح سے ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام اذا نظر الى السحاب والبرق وسمع صوت الرعد۔ امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا تب پڑھا کرتے تھے کہ جب ان کی نگاہ بادلوں پر پڑتی تھی اور جب وہ بادلوں میں بجلی چمکتے دیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد بادل کے گرجنے کی اور بجلی کے کڑکنے کی آواز سنتے تھے، تو اس وقت امام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ جو بات کہی جاتی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی، اس کی یہ دعا زندہ مثال ہے۔ یہاں پر امام نے گرچہ بات کی ہے بجلی کی کڑک کی اور بادلوں کی گرج کی، اور آگے جا کر کے اسی دعا میں پھر تو امام شکر کی بات کرنے لگتے ہیں، پھر احسان خدا کی بات کرنے لگتے ہیں کہ خدا کتنا احسان کرتا ہے، باقی چیزوں کا ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن شروع میں امام بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دراصل وہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، آئے گا بھی یہ جملہ، وہ ہمیں ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ یہی بجلی یہی بادل ہو سکتا ہے کبھی عذاب بھی بن جائے، جیسے کہ گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا، مثلا قوم عاد، قوم سمود، قوم مثلا ایکا کے رہنے والے یا اس طرح کے دوسرے بستیوں کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو ان کے قصے بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ امام ہم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حد میں رہیں، گناہوں میں گناہ نہ کریں، اول تو گناہوں میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائیں، نہ صرف یہ کہ گناہ بلکہ اللہ کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کے سامنے اکڑنے میں حد سے آگے نہ بڑھ جائیں، ورنہ عذاب کا آنا طے ہو جاتا ہے۔ تو اس کو امام نے اپنی دعا کے پیرائے میں سمجھایا ہے کہ دیکھو تم لوگ اپنے آپے میں رہو، اپنی حد میں رہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ یہ چیزیں اگر رہیں گی تو عذاب نہیں آئے گا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اب دعا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ان ہذین آیتان من آیاتک۔ اے میرے مالک، یہ دو چیزیں تیری نشانیوں میں سے، تیری تمام نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ کون کون سی؟ یہی بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج، یہ دو تیری نشانیاں ہیں، کہ جو بہت ساری نشانیاں اللہ کی ہیں، پیڑ ہیں، پہاڑ ہیں، جھرنے ہیں، سارے چاند ستارے، سب اللہ کی نشانیاں، ان میں سے دو نشانیاں یہ ہیں، بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج۔ وَهَذَيْنِ عَوْنَانِ مِنْ عَوَانِكَ، یہ جملہ تو امام کا بہترین جملہ ہے اور واقعاً ریسرچ کے لائق بھی جملہ ہے۔ امام کہہ رہے ہیں یہ دو چیزیں، بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج، یہ اللہ کے مددگاروں میں سے دو مددگار ہیں۔ اب کس طرح سے یہ دو چیزیں اللہ کی مدد کرتی ہیں، واقعاً تحقیق کے لائق بات ہے، سوچنے لائق، غور و فکر کرنے لائق۔ جو بات میری سمجھ میں آئی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دو کے ذریعے اللہ بہت سوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ ان دو کے ذریعے بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے، اس لیے وہ اپنا راستہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو ایک حساب سے یہ دونوں چیزیں یعنی بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج، یہ لوگوں کو صحیح راستے پر لگانے کی چیز ہوتی ہے۔ یبتدران طاعتک برحمت نافعت او نقمت ضارت، یہ دونوں چیزیں تیری اطاعت کی طرف لپکتی ہیں، یعنی یہ تیرا حکم مانتے ہیں، بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج تیرا حکم ماننے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ برحمت نافعہ، یا تو پھر یہ دونوں رحمت لے کے آتے ہیں، اور نقمت ضارہ، یا پھر یہ عذاب لے کے آتے ہیں جو نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی جو ہلاکت لانے والا ہوتا ہے۔
फला तुमतिरना बिहिमा मतरस्सौ, तो ऐ मेरे मालिक इन बादलों के ज़रिए ऐसी बारिश न कराना जो बारिश बुरी बारिश मानी जाती है। अब कौन सी बुरी बारिश अभी आगे मैं इंशाअल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। वला तुलबिसना बिहिमा लिबासल बला, और है मेरे मालिक ये दो चीज़ें जो हैं तेरी बिजली की कड़क और बादलों की गरज, इससे हमारे ऊपर बला का लिबास हम न उड़ा देना, यानी इन दोनों को भेजकर हमारे लिए बला न भेज देना, मुसीबत न भेज देना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिही, ए मेरे मालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। व अंजिल अलैना नफ़अ हाज़िहिस सहाइब, और ए मेरे मालिक इन बादलों का फ़ायदा हम पर नाजिल फरमा। इक़ाब नहीं, अज़ाब नहीं, बल्कि इन बादलों का, ये जो बादल आ रहे हैं या आए हुए हैं, इनका फ़ायदा हमें पहुँचा दे, हम पर नाजिल कर दे। व बरकतहा, और इनकी बरकत हम पर नाजिल फरमा। वसरिफ़ अन्ना अज़ाहा व मज़र्रतहा, और है मेरे मालिक अगर ये बादल कोई तकलीफ़, कोई अज़ियत या कोई नुकसानदेह चीज़ लेके आ रहे हैं तो उसे पलटा दे। आपने अक्सर सुना होगा, मैंने तो ये बचपन में बल्कि जवानी में भी ये टर्म नहीं सुनी थी। अब ये कुछ सालों से, तकरीबन 10-12-15 साल से, 10 साल से शायद देख रहे हैं, एक न्यूज़ में आता है फ़लाँ जगह बादल फट गया और फ़लाँ जगह बादल फट गया। अब बादल फटने का मतलब ये कि अचानक इतनी तेज़ बारिश होती है कि इतना उसमें नदियों में इतना बहाव आ जाता है कि वो तमाम इमारतों को अपने चारों तरफ से, दोनों तरफ से बहा ले जाती हैं, हत्ता कि पहाड़ियों को बहा ले जाती हैं, हत्ता कि टीलों को बहा ले जाती हैं, और फिर जो चीज़ें होती हैं आसपास उन सबको। तो ये नुकसानदेह बारिश है, ऐसी बारिश। खेत तबाह हो जाते हैं और बहुत कुछ, यानी बागात तबाह हो जाते हैं। वला तुसिबना फ़ीहा बिआफ़तिन, और ए मेरे मालिक इन बादलों से हमें कोई आफत ना भेज हमारे लिए, यानी इन बादलों के ज़रिए हम पर आफत ना नाजिल करना। वला तुरसिल अला मआयशना आहतन, और इन बादलों के ज़रिए जो हमारा खाने पीने का रोज़गार, रोज़ी रोटी है, जो कारोबार है, वो सब बर्बाद ना हो जाए, ऐसा ना कर देना। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता बअस्तहा निक़मतन व अरसलतहा सख़तन फ़इन्ना नस्तजीरुका मिन ग़ज़बिक, ए मेरे मालिक अगर तूने इन बादलों को हमारे ऊपर अज़ाब बना के भेजा है और इसलिए भेजा है कि तू हमसे नाराज़ है, तो हम पर ग़ज़बनाक है, तो आए मेरे मालिक इन बादलों के बरसने से पहले ही हम तुझसे तेरी पनाह मांगते हैं, तू हमें अपने ग़ज़ब से, तू अपने हमें रैथ से बचा ले। अब एक बात आपको सुनाएं, देखिए कुरान मजीद में इस कौम का तज़किरा कई जगह हुआ, कौम आद। और कौम आद के पास जो नबी आए थे उनका नाम था जनाब हूद, उनकी कौम, उसका नाम आद है। उनको जनाब हूद बहुत समझाते रहे कि भाई देखो तुम लोग बुत परस्ती छोड़ दो, तुम लोग सितारों की परस्तिश छोड़ दो, बस सिर्फ अल्लाह की परस्तिश करो, और जो गलत काम करते हो तुम लोग, जो बदकारियाँ करते हो उसे छोड़ दो। लेकिन वो लोग नहीं माने, न सिर्फ नहीं माने बल्कि मुखालफत में लग गए, जो कहते थे हूद उसका उल्टा करने लगे, यहाँ तक बात पहुँच गई। बहुत समझाया, नहीं माने तो उनके पर अज़ाब का आना तय हो गया। जनाब हूद ने कहा कि अब अज़ाब आएगा। अल्लाह ने जनाब हूद से कह दिया कि बस आप और आपके जो चंद मानने वाले, अब तक जो लोग चंद लोग ईमान लाए, उनको आप लेकर के अलग हो जाइए, अब इनके ऊपर अज़ाब आएगा। और अज़ाब कैसा आया पता है आपको? लिखा हुआ है, ये बात अलबत्ता कुरान में नहीं, रवायत में है कि 7 साल से बारिश नहीं हुई थी वहाँ पर। अल्लाह नाराज़ था उस बस्ती के ऊपर, 7 साल से बारिश नहीं हुई थी, बादल नहीं आए थे। तो 7 साल में लोग कितना पानी के लिए तरस गए होंगे, सोचिए आप। फिर अचानक एक दिन बड़े काले, बड़े ज़बरदस्त बादल आए। जब उन्होंने, यानी बस्ती वालों ने देखा इतने घने, इतने काले, इतने ज़बरदस्त बादल आ रहे हैं, तो सब दौड़ के खुशी के मारे तालियां बजाते हुए एकदम बाहर निकल आए घरों से, ज़ेरे आसमान आ गए कि अब ये बादल बरसेगा तो हम इसमें नहाएंगे भी, और साथ ही साथ हमारी जितनी दरिया हैं सब बहने लगेंगे, सारे तालाब भर जाएंगे, खेतियाँ हमारी लहलहा उठेंगी, वगैरह वगैरह। फिर वो लोग जब बिल्कुल बादल के नीचे आ गए
تو اس بادل نے پانی کی جگہ پتھر برسا دیے، اور پھر اتنی زبردست پتھروں کی بارش ہوئی کہ وہ ساری قوم ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اسی کی طرف شاید مولا نے یعنی امام زین العابدین نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ فرما رہے اللہم و ان کنت بعثتها نقمتن، اے میرے مالک اگر تو نے ان بادلوں کو نقمت یعنی رحمت کا الٹا ہوتا ہے نقمت یعنی ایک عذاب بنا کے بھیجا ہے، ایک تکلیف دہ چیز بنا کے بھیجا ہے، وہ ارسلتها سخطتاً، اور تو نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے، فإنا نستجیرک من غضبک، تو ان بادلوں کے برسنے سے پہلے ہی ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بچا لے میرے مالک، وَنَبْتَهِلْ إِلَيْكَ فِي السُّؤَالِ عَفْوِكَ، اور ہم تیری طرف لپک کر کے معافی مانگتے ہیں، دوڑ کے آ کر کے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ فَمِلْ بِالْغَضَبِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، اگر تجھے غضب ہی کرنا ہے، اگر تجھے غصہ ہی کرنا ہے، اگر تجھے عذاب ہی کرنا ہے تو اسے مشرکین کی طرف پھیر دے، ہم تو بہرحال تجھے مانتے ہیں۔ وَأَدِرْ رَحَا نِقْمَتِكَ عَلَى الْمُلْحِدِينَ، اور جو تیری نقمت ہے یعنی وہی رحمت کا الٹا جو تکلیف ہے جو عذاب ہے، اس کی چکی تو چلا دے اور اس چکی کی لپیٹ میں ملحدین کو لے لے، یعنی جو لوگ تجھے نہیں مانتے، تیرا انکار کرتے ہیں۔ اللہم اذہب محلا بلادنا بسقیاک، اے میرے مالک ہماری جو شہر ہیں اس میں ساری کھیتیاں سوکھ گئی، مردنی چھا گئی ہے، محلا یعنی مردنی چھا جانا۔ اے میرے مالک ہمارے شہر میں جو مردنی چھا گئی ہماری بستی میں، اس کو تو سینچ دے انہی بادلوں کے ذریعے۔ وَأَخْرِجْ وَحَرَا صُدُورِنَا بِرِزْقِكَ، اور اے میرے مالک تو اتنا رزق ہمیں اب دے دے، انہی بادلوں کے ذریعے بارش ہو، بارش کے بعد خوب کھیت لہلہا اٹھیں، اتنا رزق مل جائے کہ یہ جو ہم آپس میں کنجوسی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پینے کی چیز نہیں دے رہے ہیں، جب آدمی کے پاس کم ہو جاتا ہے تو پہلے اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے، تو اتنے ہمیں رزق دے دے کہ ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں، ہمارے اندر سے قدورت نکل جائے، ہم لوگوں کو کھلے دل سے بانٹنے لگیں۔ وَلَا تَشْغَلْنَ عَنْكَ بِغَيْرِكَ، اور اے میرے مالک ہمیں کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کی طرف ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کی طرف دھیان دیں، کسی اور کی طرف مڑیں، ہمیں تو اپنی طرف متوجہ رکھ۔ وَلَا تَقْطَعْ عَنْ كَافَّتِنَا مَادَّةَ بِرِّكَ، اور ہم میں سے کسی سے بھی ہے میرے مالک، اب یہاں پر کافر و مشرک بھی نہیں کہہ رہے ہیں، دیکھیے امام کہہ رہے ہیں ہم میں سے کسی سے بھی تو اپنی جو نیکی ہے نا وہ موڑنا، کہیں نیکی کو کاٹنا، یعنی نیکی کا دھاگا، یعنی کل ملا کر کے ہم تک جو تیری نیکیاں تیرے احسانات پہنچ رہے ہیں اس کو ختم نہ کر۔ فَإِنَّ الْغَنِيَّ مَنْ أَغْنَيْتَ وَإِنَّ السَّالِمَ أَنْ وَقَيْتَ، غنی اور مالدار تو وہ ہوتا ہے جسے تو مالدار بنا دے، اور سالم اور محفوظ اور سیف انسان تو وہ ہوتا ہے جس کی تو حفاظت کرے۔ ما عند احد دونک دفاع، اے میرے مالک تیرے مقابلے ہمارے پاس، ہم جب تیرے سامنے کھڑے ہیں تو ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہی ہمیں اپنے سے بچا سکتا ہے۔ ما عند احد دونک دفاع، تیرے سامنے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ولا باحد عن سطوتک امتناع، اور اے میرے مالک کوئی ایسا نہیں کہ جو روک سکے اس جرمانہ لگانے سے جو ہم پر تو لگانے والا ہے، جرمانہ کہہ لیں یا جو عذاب یا جو سزا تو ہمیں دینے والا اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تحکم بما شئت علی من شئت، تو جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے اور جو حکم چاہتا ہے وہ تو کرتا ہے، تجھے کون روکنے والا ہے؟ تیرا تو یہاں سے وہاں تک اکیلا راج ہے، تیری بادشاہت تو زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات پہ ہے۔ وَتَقْضِي بِمَا أَرَدْتَ فِي مَنْ أَرَدْتَ، اور تو جس کے بارے میں جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، تجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا وَقَيْتَنَا مِنَ الْبَلَاءِ، اب تک ہے میرے مالک جو بلائیں تو نے
ہم تک نہیں آنے دیں، جو بلائیں روکے رکھیں، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے یہ بلائیں نہیں آنے دی۔ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى مَا خَوَّلْتَنَا مِنَ النَّعْمَاء، اور جو تو نے نعمتیں ہم کو دے رکھی تھی اور دے رکھی ہیں، ان نعمتوں پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حمدن یخلف حمد الحامدین وراءہ، ایسی حمد ہم تیری ایسی تعریف کر رہے ہیں، ایسا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس کے بعد دوسروں کا شکر ہے، ہمارا شکر آگے آگے ہے۔ حمدن یملأ ارضہ وسماءہ، ایسی ہم تیری حمد کر رہے ہیں، ایسا ہم تیرا شکر کر رہے ہیں جس سے زمین و آسمان بھر جائے، ایسی حمد۔ انک لمنان بجسیم المنن، اور اے میرے مالک تو بہت احسان کرتا ہے، بہت دیتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں، کھول کے دیتا ہے، بے انتہا دیتا ہے، فراوان دیتا ہے۔ الوہاب العظیم النعم، اور خوب بانٹتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خوب بانٹتا ہے، عظیم نعمتیں دیتا ہے، بڑی زبردست، بڑی گراں قدر، جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ نعمتیں دیتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ 2 آنکھیں دی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ دل جو دھڑک رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ان سب سے بڑھ کر تو نے ایمان دیا جس کی تو کوئی قیمت نہیں دنیا میں۔ القابل و یسیر الحمد، اے میرے مالک تو کتنا اچھا ہے، ہمارے ذرا سے شکر کو، ذرا سی تعریف کو، ہم ذرا سی تعریف کرتے ہیں، ایک بار کہتے ہیں رحمان ہے رحیم ہے، تو اسی کو قبول کر لیتا ہے، تو قبول کرنے والا ہے بہت تھوڑی سی تعریف کو۔ الشاکر و قلیل الشکر، اور ذرا سا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ احسان ہے تیرا کہ ہم نے ذرا سا کہا یا اللہ تیرا شکر، بدلے میں تو ہمارا خوب شکر ادا کرتا ہے، بار بار شکر ادا کرتا ہے۔ المحسن، تو احسان کرنے والا ہے۔ المجمل، تو سخاوت کرنے والا ہے، نہیں تو کائنڈ ہے یا مہربان ہے، مجمل ہے نا، خوبصورتی سے جو مہربانی کی جاتی ہے اسے مجمل یعنی اجمال کہتے ہیں، جو بہت خوبصورت انداز سے کوئی کسی کے ساتھ مہربانی کرے۔ اللہ مجمل ہے، یعنی بہت خوبصورت انداز میں ہم پر مہربان ہے۔ ذو الطول، اور وہ بہت سخی ہے، اور وہ بہت بانٹنے والا ہے، جنرس ہے۔ لا الہ الا انت الیک المصیر، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، الیک المصیر، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے، ہمارا ٹھکانہ تیرے ہی پاس ہونے والا ہے۔ یہ تھی آج کی دعا۔ دیکھا آپ نے اس دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی، اور دعا کے پیرائے میں اللہ کے ان دو نشانیوں، یعنی بجلی کا کڑکنا اور بادلوں کا گرجنا، ان دونوں کے بارے میں بات کرتے کرتے گزشتہ قوموں کے بارے میں یاد دلایا، اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو گناہ کے مسئلے میں جلدی سے جلدی توبہ کرو گناہ سے، ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہی بادل، یہی نعمتیں جو اللہ دیتا ہے، یہ عذاب میں بدل سکتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ بہت بیمار ہیں، تھوڑی طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں ہے، اپنی خاص دعاؤں میں میرے لیے اور ان بیماروں کے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔